بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کے بنیادی حروف جن کو حروف تہجی کہا جاتا ہے ان کا سیکھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی چونکہ زبان عربی ہے تو ہمیں بھی عربی کے بیسک حروف تہجی کا جاننا ضروری ہے اور ان کو سیکھنا ضروری ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم سیکھتے ہیں عربی حروف تہجی۔ حروف تہجی، یہاں دو حرف ہیں، حروف اور تہجی۔ حروف یہ حرف کی جمع ہے اور تہجی یہ ہجے سے ہے۔ ہم سیکھ لیتے ہیں ہجے کی تعریف کہ ہجے کسے کہتے ہیں۔ ہجے کہتے ہیں ایک یا ایک سے زیادہ حروف باہم مل کر الفاظ بناتے ہیں۔ جیسے یہ حروف یہ ایک لفظ ہے اور یہ 4 حرفوں کا مجموعہ ہے۔ کون کون سے جی؟ ح جمع را جمع واو اور اس کے بعد فا۔ تو یہ دیکھیے یہ حروف ان 4 حرفوں سے مل کر اس حرف جو ہے اس کا وجود جو ہے وہ اس کو وجود ملا ہے ان 4 حروف سے مل کر، اور یہ 4 حروف بعد میں ایک شکل بناتے ہیں اور اسی شکل کی بعد میں جو ہے وہ آوازیں بنتی ہیں اور اسی حرف کو بعد میں جو ہے وہ اسی لفظ کو بعد میں پروناؤنس کیا جاتا ہے۔ ہم ذرا آگے چلتے ہیں کہ حروف تہجی حروف کا ایسا مجموعہ جو جن کے آپس میں ملنے سے کسی بھی زبان کے کچھ الفاظ تشکیل پاتے ہیں اور انہی الفاظ سے بعد میں آوازیں بنتی ہیں اور وہی آوازیں جو ہیں وہ انسان کے مقصد کو انسان کے ضمیر کو سمجھنے کا ذریعہ ہوا کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہم سیکھ لیتے ہیں حرف کے بنیادی تصورات۔ حرف جو ہے اس کے بنیادی طور پر 3 تصور ہیں۔ نمبر 1 شکل اور نمبر 2 نام اور نمبر 3 آواز۔ عربی کے بیسیکلی حروف تہجی جو ہیں ان کی تعداد 29 ہے اور ان 29 حروف میں سے ہر ایک حرف کی ایک شکل ہوگی اور ہر حرف کا ایک نام ہوگا۔ جیسے الف یہ ایک سیدھی اور لمبی لائن یہ الف ہے اور الف کا یہ نام ہے۔ اسی طرح با اور ادھر با الف با یہ با کا نام ہے۔ اسی طرح تا اور ادھر تا کا نام، اور اسی طرح ثا اور ادھر
ثا الف ثا، یعنی یہ حرف کی شکل اور یہ حرف کا نام، شکل اور نام جو ہے اس میں آپ فرق دیکھتے جائیے. جیم اور یہاں جیم یا میم، جیم. ہا اور اسی طرح ادھر ہا الف ہا، ادھر خا اور ادھر خا الف خا، ادھر دال کی شکل اور یہ دال الف دا لام دال، اور ادھر ذال کی شکل اور ادھر ذال کا نام. اسی طرح یہ را کی شکل اور یہ را کا نام، زا کی شکل اور زا کا نام، یہ سین کی شکل، یہ سین کا نام، اسی طرح شین کی شکل اور شین کا نام، اور اسی طرح صاد کی شکل اور یہ صاد الف صا دال صاد، اور اسی طرح ضاد کی شکل اور یہ ضاد، طا کی شکل اور طا الف طا یہ اس کا نام، اور اسی طرح ضا کی شکل اور ضا الف ضا یہ اس کا نام. اسی طرح عین کی شکل اور عین کا نام، غین کی شکل، غین کا نام، فا کی شکل، فا الف فا یہ اس کا نام، قاف کی شکل اور قاف الف قا، فا قاف، چھوٹی کاف باریک کاف کی شکل اور یہاں کاف کا نام، لام کی شکل اور یہاں لام الف لام میم لام، میم کی شکل اور یہ میم کا نام. اسی طرح نون کی شکل اور یہ نون واو نون یہ اس کا نام ہوا، واو کی شکل اور یہ واو کا نام، ہا کی شکل اور ہا کا نام، اسی طرح حمزہ کی شکل اور یہ حمزہ کا نام، یا کی شکل اور یا الف یا یہ اس کا نام ہوا. تو محترم سامعین و ناظرین، ہر حرف کی ایک شکل ہوگی، الف سے لے کر یا تک ہر حرف کی ایک شکل ہوگی اور ہر حرف کا ایک نام ہوگا. جیسے وائٹ بورڈ پر آپ دیکھ چکے ہیں کہ میں نے 29 کے 29 عربی حروف تہجی کے شکل اور نام جو ہیں وہ لکھ کے آپ لوگوں کو بتا دیے ہیں. اس کی پہچان فرما لیجئے. حرف کے بنیادی تصورات میں سے پہلا تصور ہے شکل. ہر حرف کی ایک شکل ہوگی، تو ہم شکل کی کچھ تفصیل معلوم کر لیتے ہیں. شکل، ہر حرف کی ایک شکل ہوگی جی. جیسے یہ با کی شکل ہے، تو اسی طرح اب آگے جو ہے یہ شکل کی پھر 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 مکمل شکل، نمبر 2 آدھی شکل، اور نمبر 3 حرف کا چہرہ. یہ مکمل شکل، آدھی شکل اور حرف کا چہرہ، یعنی ہر حرف جو ہے اس کی ایک مکمل شکل ہوگی، ایک آدھی شکل ہوگی اور ایک حرف کا اصلی چہرہ ہوگا.
اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں جی. دیکھیے جیسے لفظ ہے با، یہ با کی مکمل شکل ہے، اور جب با کی آدھی شکل ہوگی تو یہ با کی آدھی شکل، اور اسی طرح با کا جو اصلی چہرہ ہے وہ یہ ہوگا، مکمل شکل، آدھی شکل اور حرف کا چہرہ. حرف کے چہرے کی تفصیل آپ یوں سمجھ لیجئے، ہر انسان جو ہے وہ اپنے چہرے سے پہچانا جاتا ہے. جب تک آپ کے سامنے کسی انسان کا چہرہ نہیں آتا تو آپ اس کو نہیں پہچان سکتے کہ یہ کون ہے. جو ہی آپ کے سامنے چہرہ ہوگا تو آپ اس کے نام سے واقف ہو جائیں گے، اور رشتے میں وہ آپ کا کیا لگتا ہے، یا وہ کون ہے، آپ کی والدہ ہیں، والد ہیں، بہن ہے، بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے. تو جو ہی آپ کے سامنے چہرہ آئے گا تو اس کی پہچان مکمل ہو جائے گی. اسی طرح جب حروف آپس میں ملتے ہیں تو کبھی حرف جو ہے یہ مکمل شکل میں آتا ہے، کبھی حرف آدھی شکل میں آئے گا، اور کبھی حرف کا اصل جو چہرہ ہوگا وہ لفظ کے اندر آئے گا. اسی طرح میم، یہ میم کی مکمل شکل ہے، اور میم کی یہ اس کی آدھی شکل ہے، اور میم کی یہ والی جو چیز ہے یہ میم کا چہرہ ہے. تو آپ کی اسکرین پہ ایک تصویر کی شکل میں ساری یہ جو الف سے لے کر یا تک حروف کے جو چہرے ہیں، یا آدھی شکل ہے یا مکمل شکل ہے، یہ نظر آ رہی ہے. اس کو بغور دیکھ لیجئے. ہم نے حرف کے بنیادی طور پر 3 تصور پڑھے: شکل، نام، جمع، آواز. نمبر 1، نمبر 2 شکل، نام، نمبر 3 پہ آواز. تو بنیادی طور پر ہم یہاں ان تینوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. ایک حصہ شکل اور نام، جس سے آپ کا تعارف ہو چکا ہے، میں آپ کو پڑھا چکا ہوں کہ ہر حرف کی ایک شکل اور ہر حرف کا ایک نام. اور پھر دوسرا حصہ ہوگا آواز کا. شکل اور نام ہم سیکھ چکے ہیں. اس کے بعد اگلا لیسن ہوگا ہمارا آواز پہ. ہم آوازوں پہ فوکس کریں گے. میرا دعویٰ ہے اور میرا ماننا ہے کہ جو انسان قرآن مجید سیکھنے کے لیے صرف 13 آوازیں سیکھ لیتا ہے، صرف اور صرف 13 آوازیں، یاد رکھیے کتنی، صرف 13 آوازیں سیکھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے اپنے قرآن کو سیکھنا آسان کر دیتے ہیں. آج کے سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے. کل تک کے لیے، آنے والے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.